اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے استقامت کے فوائد، یعنی کسی کام پر مستعد رہنا، عبادت ہے، بندگی ہے، مستقل مزاجی اس کے حصول کو چلتے رہنا اور استقامت پہ قائم رہنا۔ ایک ہوتی ہے کرامت، وہ خرق عادت کام ہوا دکھا دیا، اور ایک ہے استقامت یعنی منشا الہی پر رک جانا اور اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنا۔ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا اس پر راضی رہنا۔ میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینہ بالقضا، تیرے گھر میں کیا کمی ہے مجھ گدا کے واسطے۔ یعنی بس یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں آئے تو کرامت کا ظہور کرنا پڑا، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کرب و بلا میں پہنچے تو آپ جیسی کرامت چاہتے اس کا ظہور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی استقامت کو دکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کو بھی قائم رکھا، صبر بھی کرتے رہے، استقامت پر بھی موجود رہے، اور استقامت ایسی کیفیت میں ڈٹ جانے کا نام ہے کہ جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت و سکت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حصول کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، خشیت الہی کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے آپ اس تکلیف کو برداشت کر کے اس پر جم جاتے ہیں، اور لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کو ترک نہیں کرتے۔ اسے استقامت کہتے ہیں، یعنی آپ اس پر مکمل قائم رہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں عرف عام میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، مفتیان کرام کے پاس بھی آپ مسائل لے کر جاتے ہیں، سوشل واٹس ایپ کے وغیرہ کے ذریعہ سے بھی، اور فون کالز کے ذریعہ سے بھی، ملاقات کے ذریعہ سے بھی، کہ وہ پیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھا کرو اللہ کام کر دے گا، آپ نے کہا تھا یہ سورہ کوثر پڑھا کرو اللہ کام کر دے گا، آپ نے کہا تھا یہ درود پاک اتنی مرتبہ پڑھا کرو اللہ کر دے گا، آپ نے کہا تھا اتنے نفلی روزے رکھو اللہ کر دے گا، تو میرا کام ہوا نہیں، لہٰذا میں نے تو 2 3 4 ہفتے میں نماز پڑھتا رہا، کام نہیں ہوا تو اس کا کیا فائدہ؟ میں مہینہ 2 مہینہ یہ میں نے سورت پڑھی ہے قرآن مجید کی، لیکن کام نہیں ہوا تو اس کا کیا فائدہ؟ اچھا، عبادت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، اب اس پر استقامت رکھنا، اس پر قائم رہنا، کہ بھئی اگر نماز کے لیے کہا ہے تو وہ تو پہلے ہی فرض ہے، وہ تو تعلیم اس لیے دی ہے کہ تمہیں اس طرف لگایا گیا ہے کہ تاکہ تمہاری رغبت بن جائے، تمہیں روزے رکھنے کا اس لیے کہا گیا کہ تمہاری رغبت بن جائے، قرآن مجید کی کوئی صورت اس لیے آپ کو بتائی کہ بطور وظیفہ بھی آپ پڑھیں، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا قرآن کے ساتھ لگاؤ لگ جائے، قرآن سے تعلق قائم ہو جائے۔ اب اس بات پر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، میرا کام نہیں ہوا تو لہذا نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، میں خدمت خلق کرتا رہا، میرا کام نہیں ہوا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اللہ رسول کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا رہا، زندگی بھر اللہ کے رسول کے جو ہے تقرب کے حصول کے لیے میں سفر کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، نسبت قائم رکھتا رہا، اب یہ کام نہیں ہوا تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت تو دیکھیے کہ آپ کے جسم اطہر پر سخت گرم لوہا داغا جاتا ہے، چربی کو پگھلایا جاتا ہے، تپتی ریت گرم صحرا میں لٹا کر ان کو کھینچا جاتا ہے،
اور پھر اتنا اتنا ظلم و ستم کہ اگر ہم جناب بلال کے ظلم کی داستان جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا جناب بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، عرب قبائل جن کی عزت کرتے ہیں اور جن کے شرف کو زمانہ مانتا ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار و تکرار کرتے ہیں تو وہی جو اپنے تھے بیگانے ہوئے، وہی جو بلائیں دعائیں لیتے تھے وہ پھر کیا کرنے لگے؟ پتھر مارنے لگے۔ وہی جو ان کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے آج ان کی بات نہیں سنتے۔ وہی جو اپنے تھے صحن کعبہ میں پتھر پتھر مار کر اتنا لہو لہان کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ اب یہ جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود کیا جناب سیدنا صدیق اکبر کی استقامت میں فرق آیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ دین متین لے کر جلوہ گر ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر جلوہ گر ہوئے، اور جب کافروں نے طرح طرح کے مصائب آپ کے گرد جو ہے وہ جمع کر لیے اور آپ شیب ابی طالب جیسے گھاٹیوں میں بھی آپ کو وہاں محصور رہنا پڑا، لیکن آپ کی زبان حق ترجمان کے جو جملے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا جو خدا لا الہ الا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی عبادت میں ایک لمحہ بھر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اسے استقامت کہتے ہیں۔ یعنی دین متین کے جو معاملات آپ کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اچھا بسا اوقات کچھ یوں ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار، اللہ کے نام پر خرچ نسبت میں مستعد ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو تکلیفیں بھی بڑھتی ہیں، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھئی کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، کیا فائدہ روزہ رکھنے کا، کیا فائدہ اتنی نسبتیں قائم کرنے کا، کیا فائدہ ذکر و اذکار وظائف۔ تو یہ جو تکلیفیں تھیں یہ ایمان کی جانچ کے لیے تھیں، یہ جو تکلیفیں تھیں یہ ہماری زندگی کا حصہ تھیں۔ لیکن استقامت کیا ہے کہ ہم جو کچھ مرضی ہو جائے اس کے باوجود کہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ذکر و اذکار لازم ہے۔ ہم نے جو محبت کی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ نہ مال کے لیے کی ہے، نہ اولاد کے لیے کی ہے، نہ کسی غرض و غایت کے لیے کی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پڑھا ہے، اور لہٰذا ہمیشہ کے لیے پر جو ہے قائم بھی رہیں گے اور اپنی استقامت کو مکمل بھی رکھیں گے۔ ہاں، جو لوگ استقامت پر قائم رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا گیا ہم آزمائش میں تمہیں ڈالیں گے، آزما لیں گے تمہیں۔ کیسے آزمائیں گے؟ جانوں کی کمی دیں گے، مالوں کی کمی دیں گے، پھلوں کی کمی دیں گے، طرح طرح کی مشکلات تم پر ڈالیں گے۔ پھر اگر تم اس پر ڈٹے رہے، اس پر تم قائم رہے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ اور تمہاری محبت ہے وہ قائم رہی، اللہ کے رسول کے ساتھ جو الفت قربت نصرت ہے وہ قائم رہی، اللہ کے رسول کی عزت و عظمت کا جو جذبہ تمہارے دل میں موجود تھا وہ مکمل و اکمل رہا، تو پھر ہوگا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صابرین کے لیے، بشارت ہے استقامت والوں کے لیے، بشارت ہے ان پر جو قائم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تکلیفیں تو آنی جانی ہیں۔ قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ تکلیفیں تو آنی جانی ہیں، ان سے ہم گھبراتے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ کن حالات و کیفیات میں ان علاقوں میں آئے۔ حضور سیدی داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کن حالات و کیفیات میں لاہور کی نگری میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کس طریقے سے اجمیر میں ایک آ کر قیام فرمایا۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے پاک پتن کو آ کر آپ نے شریف کیا
اور لوگوں کو اس طرف موڑا، کس طرح خواجہ نظام الدین محبوب الہی بنے اور کس طرح لوگوں کی محبت میں اور لوگوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن اللہ کی رضا جوئی ان کا حصول تھا۔ کس طرح حضرت امیر ملت رحمت الرحمن نے لوگوں کی خدمت کی اور استقامت پر قائم رہے، کس طرح حضور نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ استقامت پر قائم رہے اور اللہ کی رضا جوئی اور حصول کی خاطر وہ کام کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ کس طرح ساہو چک کے تاجدار حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمن کن کٹھن حالات میں ساہو چک شریف کی بستی میں جلوہ گر ہوئے، لیکن اس استقامت پہ قائم رہے تو اللہ رب العزت نے بقا اور دوام کیسا دیا کہ خالق لمگ ازل نے یہ جو لوگ استقامت پر قائم تھے، یہ جو لوگ اللہ کی رضا جوئی پر قائم رہے، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کی بکواسات سنی، لوگوں کے معاملات کو دیکھا، لوگوں سے پتھر کھائے، لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، تو اسی لیے تو آج خواجہ معروف کرخی کا نام موجود ہے، شاہ سری سختی کا نام موجود ہے، اسی لیے تو آج مخلص الرحمن جہانگیر ہدا کا نام موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی استقامت رہی، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنی جگہ پہ ڈٹا رہتا ہے، نہ ڈٹنے والے کو، تکلیف دینے والے کو یزید کہا جاتا ہے، اور جس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں اور پھر وہ استقامت کا کوہ گراں بن کر کھڑا رہے، اسے امام عالی مقام امام حسین کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ استقامت سے ہٹ جاتے ہیں، جن کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، جو استقامت پہ رہے، تو اگر اس ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے تو آگ گلزار بنتی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ استقامت والے شخص موسیٰ کے لیے وہی دریا راستہ چھوڑتا ہے اور فرعون کو وہی پانی ڈبو دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام استقامت والے، ابراہیم علیہ السلام استقامت والے، ہاں وہی اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی ماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اگر استقامت پر قائم رہتی ہیں تو وہ دو پہاڑوں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر چکر لگا لیتی ہیں، تو قیامت تک کے لیے خالق لمگ ازل ہر زائر عمرہ و حج کے لیے یہ لازم قرار دے دیتا ہے کہ ان صفا اور مروہ پہ تم چکر لگاؤ گے، ان پر تم سعی کرو گے، اور جہاں میری بندی آہستہ چلی تم آہستہ چلو گے، جہاں میری بندی دوڑ کے چلی تم دوڑ کے چلو گے۔ اور یہ پہاڑیوں کی شان اور مقام کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور وہ استقامت والی بندی کا مقام تھا، استقامت والی اللہ کی مقبول پارسا خاتون کا مقام تھا کہ جس کی وجہ سے اس مقام کو آج تک مکمل رکھا گیا۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے وہ فقط یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل نیکی کا چند دنوں کے لیے کرتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں رکھتے۔ اگر ہم مستقل مزاجی رکھیں تو ہمارے یہ عمل ہماری زندگیوں میں بہار بن جائیں۔ ہم 10 دنوں کے لیے کرتے ہیں، یا اب رمضان المبارک ہے تو 30 دن کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، بعد میں ترک کر دیتے ہیں۔ 30 دن کے لیے فرضی روزے رکھے، بعد میں ترک کر دیے، نفلی روزوں کو چھوڑ دیا۔ اچھا 30 دن کے لیے ہم نے صدقات و خیرات کیے، 11 ماہ کے لیے چھوڑ دیے۔ 30 دنوں کے لیے ہم نے لوگوں سے محبت کا رشتہ قائم رکھا، 11 ماہ کے لیے ہمارے اندر فرعونیت، انانیت آ گئی۔ اب جب ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے کہ دل میں وہ جو زنگ اتر رہا ہوتا ہے وہ گرد پھر چڑھ جاتی ہے، دل پھر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کسی جنازے کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ہم نے کہا او ہو اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جب تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد ہماری کیفیت وہی کو بن گئی۔ اس لیے ناظرین کرام، استقامت کو لازم پکڑیں۔ جو عمل شروع کرتے ہیں نیکی کا، وامر بالمعروف پہ جب چلتے ہیں تو نہی عن المنکر پر ہمیشہ قائم رہیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ نیکی پہ چلتے رہیں، برائی سے رکے رہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کامل عطا فرمائے اور دین اسلام پر ہمیشہ ہم سب کو مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔